اس میں میں پہلے سے اپنی آڈینس کو بھی ایک ڈسکلیمر دے دوں, وہ یہ ہے کہ آج کا شو جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی پریٹی ایکسپلسٹ. اس میں کیونکہ ٹاپک ہی ایسا ہے, وہ ٹاکنگ اباؤٹ میس شوٹنگز, میس کلنگس, اور پھر اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے. سو اس شو میں ہم لوگ بہت گروسم مرڈرز کا ذکر ہوگا. مجھے خود ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں تک ہم جائیں گے, بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کچھ باتیں ایسی ہو جائیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیونکہ a lot of these murders آپ ان کے پیچھے دیکھیں گے تو there is a huge سیکشول انفلوئنس ایز ویل. سو اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. تو اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے موجود ہیں تو پلیز ان کو کہیں لیفٹ رائٹ کر دیں, کیونکہ یہ کانٹینٹ جو ہے یہ ذرا اسٹمک کرنا مشکل ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے اس طرح کی چیزیں سننا جو ہے وہ پرابلمٹک ہے تو بیٹر سوئچ اٹ آف رائٹ ناؤ اینڈ جسٹ go somewhere else and have some popcorns and have some cup of tea or something, because یہ جو ٹاپک ہے بڑا سیریس ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں into the mind of a serial killer, into the mind of a mass shooter, into the mind of somebody who is a murderer. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں اب ہمیں کیوں اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا بفلو نیو یارک میں, جہاں پہ ایک شخص جو ہے بہت ینگ لڑکا, اس نے اپنی گاڑی میں سے نکلا, اس نے ایک اس کے پاس اسالٹ رائفل تھی, اس سے اس نے آ کے جا کے تقریباً 13 لوگوں کو اس نے گولیاں ماری ہیں. ایک مطلب شاپنگ مارٹ کہہ لیں, ایک یہاں پہ جنرل اسٹور کہہ لیں, وہاں پہ 13 لوگوں پہ اس نے فائر کیے ہیں, 11 کی اموات ہوئی ہیں. اور جس نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہے, میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا, جسٹ سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ واٹ ہیپنڈ. It looks like a video game. It looks like somebody is going into a video game, and he shot people who were African Americans. He shot people who were Hispanics. Last میں اس ویڈیو کے نظر آتا ہے کہ اس نے ایکچولی GoPro کیمرہ لگایا ہوا ہے اپنے سر کے اوپر, and he's shooting people like a video game. اور لاسٹ میں ایک بندہ کاؤنٹر کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے look man I'm white, اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے اور وہ اس کو نہیں مار, کہتا ہے اوپ سوری مین, اس کو سوری کہہ رہا ہے, yet at the same time he is shooting people in the head. ٹھیک ہے, اور ان کو قتل بے دریغ طریقے سے قتل کر رہا ہے with no remorse, no regret. اور یہ کہاں ہو رہا ہے, دس از ہیپننگ ان دا موسٹ سویلائزڈ کوٹ اینڈ کوٹ پلیسز ان دا ورلڈ, جس کو ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہتے ہیں, وہاں پہ ہو رہا ہے. اور یہ واقعہ بالکل اسی طرح کا ایک سملر واقعہ نیوزی لینڈ میں ہوا تھا, آپ سب کو یاد ہے, ایک مسجد کے اندر ایسا ہوا تھا. دس ایونٹ یہ جو ہوا ہے ابھی بفلو نیو یارک میں, یہ لگتا ہے اس کی ایک کائنڈ آف فوٹو کاپی تھی. وہ بھی ایک ریسس شوٹنگ تھی, اس ٹائم پہ ٹارگیٹ مسلمان تھے, اس ٹائم پہ ٹارگیٹ افریقن امریکن اور ہسپینکس تھے. لیکن اس کی بھی گن کے اوپر جو ہے اسالٹ رائفل کے اوپر لوگوں کے نام لکھے تھے, وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ وائٹ سپریمیسی کو اور یہ جو ہیٹ مانگرز ٹائپ ہیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے. سو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک خاص مشن کے ساتھ گیا ہے, یعنی اس طرح نہیں تھا کہ ایک دن اٹھا اور قتل کر دیا. اب اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو آئی تھنک جو اسٹریٹ اوے کوئی بھی ایسی نیوز کلپنگ آتی ہے یا نیوز اسٹوری آتی ہے تو آپ دیکھتے ہو سب سے پہلے کہ آفن ٹائمز وین اٹس اے وائٹ مین ہو از کلنگ انڈسکریمنیٹلی, تو اس کو ٹیررسٹ کہنے میں نا ان کو موت آ رہی ہوتی ہے, نہیں کہتے. حالانکہ اگر ایسا اس کے آدھے کا آدھا بھی کسی مسلمان نے کیا ہوتا تو آپ سب سے پہلے کہتے کہ یہ ایک پراپر ایک منہج کے ظاہر, ایک پراپر ایک آئیڈیالوجی کو لے کے چلا ہے. حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی کتابیں بھی چھاپ چکے ہوتے ہیں, اپنے پورے ڈاکیومنٹس اپنی ڈائریوں میں لکھ چکے ہوتے ہیں کہ ایک آئیڈیالوجیکل کلنگ ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کو ٹیررزم نہیں کہتے. تو علی بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ جو نیوز چینلز کی جو ہپوکریسی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ ضیاء بھائی, بہت افسوسناک واقعہ. آپ نے جو ویڈیو بھیجی تھی ریئلی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, جیسے آپ نے کہا ویڈیو گیم, تو یہ منافقت تو ضیاء بھائی بہت کلیئر ہے ان کی طرف سے, اور اس کے پیچھے اللہ جانے کیا ان کا ایجنڈا ہے. بٹ اٹس سو کلیئر کہ جب ایک مسلمان کوئی کام کرتا ہے تو فوراً سے ریلیجن بلکہ اس کے سیکٹ کا پورا وہ نام لے کے بتایا جاتا ہے جی. جب کہ گورا کام کرتا ہے تو ساتھ آتا ہے کہ کوئی مینٹلی ڈسٹربڈ ہے, یا بس ایک وائٹ مین نے جو ہے وہ شوٹنگ کر, لون گن مین کہہ دیتے ہیں, ہاں لون گن مین یا اس طرح کا کوئی بندہ, اس کی ریزننگ پوری دے دیتے ہیں کہ یہ مینٹل اس کے ڈس آرڈرس چل رہے تھے یا یہ چل رہا تھا وہ چل رہا تھا, لیکن مسلمان کا فوراً وہ ریلیجن کے ساتھ ٹیگ لگاتے ہیں. تو یہ تو بہت کلیئر ہے ضیاء بھائی کہ میڈیا جو بھی لوگ رن کر رہے ہیں انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسے وہ ایک بار ہمارے فورن منسٹر نے بات کی تھی ڈیپ پاکٹس والی بات, وہی بات ہے اصل میں. اپنا ایجنڈا پروموٹ کرنا ہے, اس کے لیے ان کے پاس پیسے بھی ہیں, وہ اپنے لوگ بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ کہ جس کو انہوں نے ڈیمونائز کرنا ہے, ڈیگریڈ کرنا ہے, وہ پھر کریں گے, دھڑلے سے کریں گے. نو ون از گوئنگ ٹو چیلنج دیم. اور وہ دیکھ لیں اس کے نقصانات آپ کے سامنے. اسلاموفوبک ایونٹس کتنے ہو رہے ہیں, ریسسٹ ایونٹس کتنے ہو رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ, انہیں ریزننگ مل رہی ہے لوگوں کو مارنے کی, کہ جب اپنا ہی میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں دکھا رہا ہے. اور گرے ہے, ہر چیز گرے ہے, بلیک اینڈ وائٹ. یہ پوسٹ ماڈرنزم کا نا ایک برین چائلڈ ہے, بلکہ ایک تحفہ ہے, سو کالڈ تحفہ, کہ کوئی بھی چیز کلیئر نہیں ہے.
آپ دیکھیں کہ آج کل موویز میں وہ ولنز دکھاتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی ولن ہے کہ ہیرو ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جوکر کو آپ دیکھ لیں, صحیح. وہ سمجھ نہیں لگ رہی ان کو دیکھنے والوں کو کہ بھائی جوکر ولن ہے کہ ہیرو ہے. بھائی کئی لوگ اسے ہیرو کہتے ہیں کہ وہ تو سیویئر ہے, اس نے تو اسٹریٹس کلین اپ کی ہیں گوتھم سٹی کی, اس نے تو کرمنلز کو مارا ہے, بلکہ اس نے تو بیلنس, سو کالڈ بیلنس اسٹیبلش کیا. بیٹ مین جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے, لیکن ہمیں ذرا جوکر بھی چاہیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جب آئیں گی تو لوگ ذہنی مریض بھی بنیں گے, اور پھر یہ ایونٹس بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں. آپ کے سامنے پیو ریسرچ کی رپورٹس دیکھ لیں, CDC ایک ان کا ادارہ ہے, ڈیزیز پریونشن, کنٹرول آف ڈیزیز پریونشن, انہوں نے کہا کہ یہ کیسز 16% بڑھ گئے ہیں لاسٹ 5 ایئرز میں, اور بڑھتے جا رہے ہیں. اور جتنے لوگ گن شوٹنگ سے مرتے ہیں امریکہ میں, اتنے ڈیزیز سے نہیں مرتے. صحیح. تو یہ ہے وہاں کے حالات. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو چیمپئن کرتا ہے, ایز یو نو ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے, اور ہر لحاظ سے وہ یہ پروجیکٹ کرتے ہیں, پورٹری کرتے ہیں کہ جو ہم آپ کو لائف اسٹائل بتا رہے ہیں اٹس دا بیسٹ ان دا ورلڈ, اس کے مقابلے کا آپ کو کوئی طرز زندگی نہیں ملے گا. لیکن سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ جو میس مرڈرز, میس شوٹنگز, یعنی ہمارے پاکستان میں بھی یا باقی ممالک میں بھی ہوئے ہیں ایسے واقعات, لیکن وہ بہت شاذ و نادر ہیں اور بہت ریئر ہیں. ہمارے یہاں کا ایک جاوید اقبال کا کیس تھا 1990s کا, اس پہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات کریں گے. بٹ یہ جو کیسز ہیں یہ بڑے ریئر ہوتے ہیں ہمارے, مطلب ہمیں بس وہی ایک ہی یاد ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسے واقعات ہمیں نہیں یاد آتے. لیکن امریکن ہسٹری جو ہے وہ بھری ہوئی ایسے واقعات کے ساتھ, اور ہر ڈیکیڈ کے اندر کئی ایسے سیریل کلرز, میس شوٹرز, میس مرڈرز, اور ایسے واقعات ہیں یقین جانیں کہ جب آپ وہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں یا ان کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اٹ از فار ورس دین ایون the Hollywood movies that they've made about some of these killers. مطلب جو ریالٹی ہے وہ فکشن سے بھی زیادہ اسٹرینج ہے. اینڈ سو مطلب وہ آپ کا ایک نارمل انسان جو ہے نا وہ اس کو ایبزارب نہیں کر پاتا. اب دیکھیں 1999 میں اپریل میں کولمبائن جو ہائی اسکول ہے وہاں پہ ایک شوٹنگ ہوئی تھی, اور اس ٹائم پہ جو پرپیٹریٹرز تھے, ایک لڑکا کا نام ایرک تھا, ایک کا نام ڈلن تھا. دونوں جو ہیں وہ ہائی اسکول اسٹوڈنٹس تھے اپنے, بلکہ ان کی گریجویشن کے اندر میرے خیال ہے کچھ ہفتے رہ گئے تھے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دے بیسکلی واک ان ٹو دیئر اسکول ویئرنگ بلیک ٹرینچ کوٹس, ٹھیک ہے, وہ ٹرینچ کوٹس پہنے ہوئے, اور انہوں نے اندر جو ہے وہ اسالٹ رائفلز اور شارٹ گنز جو ہیں وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, اور وہ اندر جاتے ہیں اور وہ انڈسکریمنیٹلی اپنے اسکول کے جو بچے ہیں ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, کلاس فیلوز کو مارتے ہیں, ٹیچرز کو مار دیتے ہیں. اور یہ واقعہ جو تھا یہ امریکن ہسٹری کے اندر ایک بالکل کالا داغ بن کے رہ گیا, اور بہت سارے اور بھی واقعات آج ہم بات کریں گے. اب دیکھیں یہ بچے تھے, جس طرح یہ بھی جو تھا ابھی جس نے بفلو میں جو شوٹ آؤٹ ہوا ہے یہ بھی ایک بچہ ہی تھا, 18 سال کا لڑکا تھا. یہ جو لڑکے تھے جنہوں نے کولمبائن ہائی اسکول میں شوٹنگ کی تھی یہ بھی لڑکے تھے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز ڈالیں کہ یہ لوگ نا ٹارگیٹ شوٹنگ کر رہے ہیں کسی وائلڈ ایریا کے اندر جا کے نا, اور پھر انہوں نے فیک ڈراماٹائز کرتے ہوئے نا اس پورے چیز کا ویڈیو بنا کے بھی ڈالا تھا کہ جہاں پہ یہ لوگ جا رہے ہیں, ایک بندہ آتا ہے اس کو گن پوائنٹ پہ, فیک گن تھی بٹ وہ اس کو پورا ہولڈ اپ کرتے ہیں سارا کچھ. اینڈ دین دے ایکچولی وینٹ اینڈ ڈیڈ اٹ. اور اس ٹائم پہ جب ان کا انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے اپنے انفلوئنسز بھی بتایا کہ وی آر انفلوئنس بائی میرلن مینسن, ایک راک میوزیشین ہے, اس کا نام لیا. میرلن مینسن انٹرسٹنگلی انف اس کا نام لیا, انہوں نے اوروں کا بھی نام لیا. ویڈیو گیمز بتایا کون سی ویڈیو گیمز کھیلتے تھے جو اس طرح فرسٹ پرسن شوٹرز ہیں, اور ان کے اندر پریکٹس کرنا. اور میرلن مینسن خود جو ہے ایک ڈیول ورشپر ہے, ٹھیک ہے, ہی از اے ڈیول ورشپر, جس کا نام اصل میں میرلن مینسن نہیں ہے, اس کا نام کچھ اور ہے, لیکن اس نے اپنا نام رکھا میرلن منرو کے اوپر اور چارلز مینسن کے اوپر جو خود ایک سیریل کلر ہے. سو وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے جوکر کی مثال دی نا, میرلن مینسن کا نام جو ہے وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ریپرزینٹنگ the two sides of America. یعنی ایک میرلن منرو who is supposed to be a very soft female Hollywood کی star glamorized woman, and then on the other hand Charles Manson جو کہ کیلیفورنیا میں ہی تھا, and اس نے وہاں پہ killing spree کی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے. وہ ایک کلٹ چلا رہا تھا جہاں پہ لوگ اس کو فالو کرتے تھے, اور وہاں پہ جا کے اس نے, یعنی اس کے کلٹ فالوورز نے جا کے ہالی ووڈ کی ایک ایکٹریس تھی اس کے گھر میں جا کے انہوں نے وہاں پہ ریڈ کیا, اور وہاں پہ جا کے شی واز پریگننٹ, شی واز فل ٹرم پریگننٹ, مطلب شی واز ڈیو اینی ڈے, اینڈ دے اسٹیبڈ ہر ان اسٹمک اینڈ دے کلڈ ہر, دے ہنگ ہر, دے شاٹ پیپل ان دا ہاؤس. اینڈ ایک بندہ جو انہوں نے اسٹیب کیا, کوئی 40 دفعہ اسٹیب ہوا ہے, کوئی 20 دفعہ اسٹیب ہوا ہے, کوئی 30 دفعہ اسٹیب ہوا ہے. اینڈ دس ہیپنڈ اوور 48 آور پیریڈ. پہلے اس گھر میں گئے, پھر ایک اور گھر میں گئے, وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے ایسے کیا. دے کلڈ دیز پیپل. اور امریکہ یہ 1969 میں ہوا تھا, یعنی سمجھ لیں کہ 1960s کا جو کلائمیکس تھا
اٹ واز دا چارلز مینسن مرڈرز. اینڈ اس کے بعد جب یہ اندر گیا, جیل میں گیا, وہاں پہ جا کے ابھی بھی اس کی جو ایک اپرینٹس تھی, اس کی رہائی کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو وہ آئی تھنک ابھی اپنے 70s میں 80s میں پہنچ گئی ہے, تو اس کی پرول کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اب ریلیز کر دیتے ہیں. ناؤ شی از ناٹ اے تھریٹ ٹو سوسائٹی, سو ناؤ لیٹس ریلیز ہر. بٹ اس پہ بھی کچھ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ نو, وٹ دیز پیپل ڈیڈ واز ویری ویری گرافک. سو ناٹ اونلی ڈڈ دے اسٹیب پیپل, دے شاٹ دیم, دے ڈڈ آل آف دیٹ. اینڈ ان میں سے ایک بندہ جو جب داخل ہوا تھا مرڈر کرنے کے لیے, اسی کا ایک ہینچمین تھا, تو جب ایک بندے نے پوچھا کہ ہو آر یو, وہ تھوڑا سا نشے میں تھا, اس نے کہا ہو آر یو, اس نے کہا آئی ایم دا ڈیول ہمسیلف. اینڈ دین ہی وینٹ ہیڈ ٹو اسٹیب ہم مے بی لائک اوور 20-30 ٹائمس. سو یہ واقعات جو ہیں, اب یہ میڈلن مینسن جو ہے, اب دیکھیں یہ کھلے عام پھر رہا ہے نا, اس پہ تو کوئی بیان نہیں لگا ہوا نا. ابھی ریسنٹلی اس پہ کیس ہوا, اس نے کسی کا ریپ کر دیا تھا, اور اس نے اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ بنایا تھا جس کو اس نے کہا ہوا تھا دس از دا بیڈ گرلز روم. اینڈ اس کی ایک کائنڈ آف گرل فرینڈ تھی, وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کمرے میں اس نے پچھلے مہینے سے بند کیا ہوا تھا, اینڈ ہی وڈ بیٹ می اینڈ فیڈ می ویری لٹل فوڈ اینڈ آل دیٹ. تو اب یہ بندہ جو میڈلن مینسن ہے, از اے پاپولر راک میوزیشین, ٹھیک ہے, جس کو یہ بچے سنتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہاؤ ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ. سو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. سو میڈلن مینسن جیسا راک اسٹار جو ہے, وہ اپنی یعنی جو انسپریشن لے رہا ہے وہ چارلز مینسن سے لے رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میرلن منرو سے لے رہا ہے, اور ان دونوں کا امتزاج جو ہے اس کو وہ اپنے اندر پا رہا ہے. ہی وڈ ڈریس اپ لائک اے ڈریگ کوئین سم ٹائمز, ٹھیک ہے, اس کا جو میک اپ اور سارا کچھ ہے, دیٹس ویئر دی میرلن منرو پارٹ کمز ان. اینڈ دین اس کی جو ڈارک سائڈ تھی وہ چارلز مینسن والی ہے, اور اس کے لیرکس کو آپ سنیں, اس کا کانٹینٹ آپ سنیں. میں تو بڑا فین ہوتا تھا ایک زمانے میں, اس کا اللہ معاف کرے. سو دیٹس ہیپننگ. اینڈ ناؤ دیز چلڈرن, یہ جو 18-19 سال کے لڑکے ہیں, یہ ہائی اسکول میں جاتے ہیں, اس کی میوزک کو سن رہے ہیں, ویڈیو گیمس کھیل رہے ہیں, دے آر ٹوٹلی میسڈ اپ, ماں باپ نے اگنور کیا ہوا ہے. اینڈ ناؤ وین دے آر واکنگ, اور یہ پریولیج یعنی بیک گراؤنڈ سے, یہ بچے کوئی ایسا نہیں سمجھیں کہ یہ کوئی جو ہے نا غریب مسکین ہے. سو دے واک ان ٹو دیئر ہائی اسکول اینڈ دے شوٹ اپ ایوری بڈی. اینڈ سو دس از ویئر اٹ بیکمز ویری اسٹرینج کہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے. سو امریکہ ہمیں لیسن دے رہا ہے.